روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ سیدہ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بی بی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو بی بی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکل گئے۔ سیدہ زینب خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئیں اور کہنے لگی، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص نے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ عقیدہ کا مسئلہ تھا۔ سیدہ زینب نے کہا، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چچا جاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ کے چچا جاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ کے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آبا و اجداد کو جھٹلایا۔ میں تیرے ابو کو ملامت نہیں کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے فرمایا کہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سیدہ زینب خوفزدہ تھیں کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی رہتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے ہیں۔ سیدہ زینب پوچھتی رہیں کہ میرے والد کا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ اس پر سیدہ زینب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سیدہ زینب نے پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدی بنایا ہے۔ سیدہ زینب نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے سیدہ زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگوں، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا فدیہ اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا، زینب سے کہو کہ خدیجہ کا ہار
کا خیال رکھیں۔ پھر فرمایا اے ابو العاص کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے آخری راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابو العاص نے کہا تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ سیدہ زینب نے کہا کیوں؟ ابو العاص نے کہا میری اور تمہاری جدائی کے لیے، جاؤ اپنے باپ کے پاس۔ سیدہ زینب نے کہا کیا تم میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر سیدہ زینب نے قبول نہیں کیا اور اس امید سے انتظار کرنے لگیں کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص نے سیدہ زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ سیدہ زینب کے دروازے پر پہنچے۔ سیدہ زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ جات کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی میں ابو العاص بن رابی کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ زینب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص میرا خالہ جاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور فرمایا اے لوگوں یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کہی سچ کہی اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر تم لوگ نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کے مال کو واپس دے کر اسے واپس جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب آج تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص سیدہ زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب سے فرمایا اے زینب ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ جاد ہے اور تیرے بچوں کا باپ ہے، مگر یاد رہے یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ زینب نے گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا اے ابو العاص جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں اور اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کہا اے لوگوں یہ لو اپنا اپنا مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے میں ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سیدنا ابو العاص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ، اور سیدہ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدہ زینب سے فرمایا یہ تمہارا خالہ جاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟
سیدہ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ دوستوں، اور سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے صرف 1 سال بعد سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا، جس پر سیدنا ابو العاص زاروں قطار روتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے بھی آپ روتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں سیدنا ابو العاص کہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں زینب کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور 1 سال کے بعد ہی سیدنا ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ جزاکم اللہ خیر۔